اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، صبر کا عادی بنایا. تو زید بن ثانیہ نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، تو آپ کے ساتھ زیادتی کی. تو آخری یہ دکھلایا کہ ہمارے یہاں زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں زیادتی کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے، زیادتی کا بدلہ احسان سے. احسان کرو، احسان کرو تاکہ تمہیں ستانے والا سمجھے کہ تم کیا چاہتے ہو. میری بات ذرا دھیان سے سننا. آدمی جس سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اس کو تکلیفیں دے کر آزماتا ہے، تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑنے والا تو نہیں ہے. اگر چھوڑنے والا ہے تو تکلیف سے مجھے چھوڑ دے گا، اس کی تکلیف دوں سے مجھے چھوڑ دے گا. اگر یہ سچا ہے تو تکلیفوں کے باوجود بھی چھوڑے گا نہیں، اور اگر یہ اپنی چاہت میں مخلص نہیں ہے تو یہ مجھے چھوڑ دے گا. یہ اصول ہے محبت کرنے والوں کا کہ عاشق کو معشوق ستاتا ہے کہنے کے لیے کہ اس کی طلب کا امتحان لینے کے لیے، اس میں طلب سچی ہے یا جھوٹی ہے. ہاں میں مثال دے رہا ہوں، بہت تکلیفیں دیتا ہے. جو سچے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے میں سچا ہے. انبیاء کی اطلاع کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے ان کو اس سے گزارتے ہیں، ان کو اس سے گزارتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام یہ سارے حکم پورے کر کے گزارتے ہیں. پھر اللہ ان کو منتخب کرتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا کیونکہ تم نے کام پورا کر دیا. فاتمہن، احکام کو پورا کرنا اور صفات کو اندر پورا کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن ثانیہ نے آپ کو آزمایا تو آپ نے بتلایا کہ ہاں ہم نبی ہیں. کیوں کہ ہم تو ہدایت چاہتے ہیں، ہم تو ہدایت چاہتے ہیں. تو آپ نے احسان کیا ان پر. حضرت عمر ایسا نہیں کیا، حضرت عمر پر احسان نہیں کیا. سنو غور سے، یہ نہیں فرمایا عمر تم نے میرا ساتھ دیا تم یہ لے لو، یہ نہیں، بلکہ آپ نے حضرت عمر کو ہی ڈانٹا. لو تمہارے جانثار اور تمہارے ساتھ دینے والے. آزمائے عمر ہی کیا کیا تم نے، اس کو تلوار دکھلا دی. یہ نہیں سمجھا کہ عمر دیکھا نہیں کیا کیا میرے ساتھ. سنو غور سے، آپ ستانے والے کی شکایت اپنے صحابہ سے نہیں کرتے تھے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کچھ نہیں. کیونکہ آپ اپنے صحابہ کو اپنا مددگار بنانا چاہتے تھے. اس کے لیے ضروری تھا یہ کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم ان کی ہدایت چاہتے ہیں. اگر یہ ستاتے ہیں تو برداشت کرو، ستاتے ہیں تو برداشت کرو. اور یہی ہوا کہ آپ نے عمر سے فرمایا عمر کیا کیا تم نے، اس کو تم نے تلوار کیوں دکھلائی. مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اور اس سے کہتے کہ یہ اپنے حق کا مطالبہ اسلامی طریقے سے کرے. اس کو بتاؤ کہ اسلام میں مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو ادب سکھلاؤ، اس کو ادب سکھلاؤ. دیکھو کتنی اچھی بات ہے، اس کو ادب سکھلاؤ. کیونکہ یہ بیچارہ واقف نہیں ہے، یہ واقف نہیں ہے اسلام کے طریقوں سے. جاہلی کا طریقہ ہے کہ گریبان پکڑ لیا، دھکا دے دیا، یہ جاہلی کا طریقہ ہے. کبھی بات کو منوانے کے لڑو نہیں، لڑائی تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں. جی ہاں، اصول کے لیے لڑنا یہ تو سب سے بڑی بے اصولی ہے. سب سے بڑا بے عقل بے اصول ہے وہ جو اصول کے لیے لڑے. کسی لڑ رہے ہو تو اصول کے لیے کیوں لڑ رہے، اصول کے لیے. کیسا تھوڑا بے اصولی ہے جو کس کے لڑے، اصول کے لیے. یہ حماقت ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، حالانکہ امانت کو ضائع کریں جو اصول کے لیے لڑائی کریں، وہ امانت کو ضائع کرنے والے ہیں. جو لڑیں گے کے لیے، اصول کے لیے نہیں، وہ امانت کو ضائع کرنے والے ہیں. کوئی بھی ہو، نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے
نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جو بے اصولی کرے اس کو اصول کی تعلیم دو. تعلیم دو. جی ہاں, آپ بے اصولی کرنے کو تعلیم دے دیے کہ کوئی آپ کو ستاوے, کوئی آپ کو ستائے, آپ کیا کریں کہ آپ ستانے والے سے بدلہ نہ لیں بلکہ اس پر احسان کریں. تو یہ موقع اس کا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالی کہ زید بن ثانیہ کو قتل کر دیں. اب ہمارے عمر ہی کیا کہ تم نے اس کو اسلام میں طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے. حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے ایک بات, اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں, اس لیے کہ حق والے کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے. تم جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو ان کا حق دو اور ان کو 20 کھجوریں زیادہ دو. ان کو ان کا حق دو, 20 کھجوریں زیادہ دو. کہ اس راستے میں صبر کرنا ایسا لازم ہے جیسا گاڑی کے لیے پیٹرول لازم ہے. وہ اندر پیٹرول جلتا ہے, مشین میں کیا ہوتا ہے, جلتا ہے. جی ہاں, کہ اس طرح صبر سے دل دکھتا ہے کہ یہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے, جیسے تیل گاڑی کے چلانے کے لیے ایندھن ہے. جہاں تیل ختم وہاں سفر ختم. اسی طرح تبلیغ میں ہے, جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں ان کا سفر بھی ختم ہو جائے گا. ہاں پکی بات ہے, چھوڑ دے گا کام. یہ صبر نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا. یہ صبر کی مثال ہے کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. دعوت میں صبر کی مدت نہیں ہے, دعوت میں صبر کی مدت نہیں ہے. اس طرح کفر میں خواہش کی مدت نہیں ہے کہ کتنے سال ہمیں خواہش پوری کرنی ہے, نہیں, تو موت تک. کافر کے لیے دنیا خواہش کی جگہ موت تک ہے, اور مومن کے لیے صبر کا میدان موت تک ہے. جی ہاں, دونوں کے لیے میدان ہے. کافر کے لیے خواہش کا میدان موت تک, اور مومن کے لیے صبر کا میدان موت تک. جی ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے یہی فرمایا تھا کہ ابو ذر تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے مل لینا, قیامت میں ملاقات ہوگی تم سے. اس وقت تک صبر کرنا. 2 4 5 سال 6 سال کچھ نہیں بتا کے گئے. ہاں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم صبر کب تک کریں, ہم صبر کب تک کریں. کہ صبر کی تبلیغ میں دعوت میں کوئی مدت نہیں ہے, صبر کی دعوت میں کوئی مدت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کے طریقوں سے صبر سیکھو. جی ہاں, تو صبر ایندھن ہے, یہ بڑی صفت ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے سب سے بنیادی صفت یہ ہے, کیونکہ صبر سے تربیت ہوتی ہے, صبر سے تربیت ہوتی ہے اور صبر سے ترقی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حالات آئے ہیں وہ آپ کے نوازنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے کی طرف آئے اس پر حالات اور اس پر مسائل اس پانی کے سیل سے زیادہ قوت سے آتے ہیں جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. پہاڑ کی چوٹی سے لیکن اپنے جھرنے چلتے ہیں پانی کے اوپر سے نیچے, اس پانی کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے. شیطانوں کو سرکا دیتا ہے وہ پانی, اس پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ جو ہمارے کام کی طرف آئیں گے ان پر حالات اور ان پر اذیتیں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے, اس سے بھی زیادہ. مطلب شکایت کریں میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, کہ راستہ پکڑا ہے اذیتوں کا اور شکایت کرے کہ اذیت کیوں آ رہی ہے, اذیت کیوں پیش آئی. حالانکہ راستہ سارا راستہ ہی اذیتوں کا ہے. جی ہاں, سارا راستہ ہی اذیتوں کا ہے. اذیتوں میں چلنا سکھلایا, اذیتوں میں چلنا سکھلایا. جی ہاں,